الدین، اے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیے۔ اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ ہم تجھ سے نفع بخش علم مانگتے ہیں، یا رب العالمین پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما الہی آمین یا رب العالمین۔ کل کے پارے میں سے یاد رہنے والی باتیں کچھ یاد رہیں؟ انسان کے احسان، اور پھر سب سے زیادہ کس چیز کا ذکر تھا کل؟ ٹھیک ٹھیک۔ اور پارہ نمبر 3 سے یاد رہنے والی باتیں، جو بھی کام کریں اللہ کے چہرے کی خاطر اور اس کی خوشی کے لیے کریں، وہ ضرور راضی ہو جائے گا، اس کی رضا کی تڑپ رکھیں۔ صدقات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ معاملات میں لکھت پڑھت ضروری ہے، ورنہ باہم رشتے کٹ جاتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آتی ہے اگر لکھت پڑھت نہیں ہوتی مالی معاملات میں۔ افضل صدقہ یہ ہے کہ دین کے کام پر خرچ کریں، جو ہم نے پڑھی تھی نا مثال کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دانے کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، وہ کیا تھا؟ افضل صدقہ کس چیز کا تھا؟ ویسے تو ہم صدقات نکالتے ہیں، لیکن جو دین کے کاموں میں صدقہ دیا جاتا ہے نا، کہ جس سے دین کی نشر و اشاعت ہو، جس سے دین پھیلے، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ دین کے کام پر خرچ کریں۔ جب ہم لوگوں کو کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں تو اس کے فوائد وہ آگے اس کے فوائد بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے صدقہ نکالا تھا وہ کئی گنا تک آگے پلتا اور بڑھتا ہے۔ کوئی نہیں بھی چلے کہیں اور جا کے پڑھا رہا ہے، لیکن اپنے بچوں کو تو پڑھائے گا نا، اگر ہم کسی کی دین کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں گے تو سب چیزوں سے بہتر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں سورہ یونس میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، یعنی ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ کہتے ہیں اے نبی کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یعنی ہم جو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ سنڈے کے دن ہمیں اٹھ کے آنا پڑا، یا ہم سنڈے کے دن جو ہے گھر میں سب ہیں اور پھر بھی ہم قرآن نہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، لوگ کیا کچھ کر رہے ہوں گے، اور آپ کن میں شامل ہیں؟ ان لوگوں میں شامل ہیں جو قرآن کو جمع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پارہ نمبر 4 آیت نمبر 92 سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، کون تم؟ ہم سب سے کہا جا رہا ہے کیا؟ کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ مجھے ایک ہائی لائٹر چاہیے ہوگا، شاید آج میں نہیں لائی۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ہم تو سب چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں تک پہنچیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بات کر دی؟ کیوں؟ جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ کون سی چیزیں؟ جتنے تم پسند کرتے ہو، مما تحبون، جو تمہیں بڑی پسند ہے، جو تمہیں اتنی پیاری لگتی ہیں، جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا کہ ہم نے کیا کچھ خرچ کیا ہے۔ بہت ہی پیاری آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تم پہنچ ہی نہیں سکتے نیکی کے معیار کو۔ اب یہ نیکی کے معیار کو ہم کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے نا، اور چھوٹے موٹے اچھے اعمال کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ حقیقی نیکی اور تقوی اس کے حصے آتی ہے، اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی نارملی تو وہ کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقی نیکی کس کے حصے میں آتی ہے؟ کہ بہت زیادہ نیکی کس نے کی؟ اللہ کو کس کی نیکی پسند آئی؟ جو اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ البر یعنی نیکی میں وسعت کا معنی آتا ہے، خیر کثیر کا بھی معنی آتا ہے، یعنی تم خیر کثیر نہیں پا سکتے،
جب تک محبوب چیز خرچ نہ کرو، تم اس وقت تک کامل متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ البر کا ایک معنی جنت بھی کیا گیا ہے، یعنی جنت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ اور محبوب چیزیں کیا کیا ہیں؟ یہ تو ہمیں دیکھنا ہے نا، میری پسندیدہ چیزیں کون کون سی ہیں جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور اس کی پسندیدہ بن جاؤں۔ انسان مال کی محبت میں مبتلا رہتا ہے، تو اس مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ اولاد سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے، اس اولاد کو اللہ کے دین کے کاموں میں لگانا ہے، اس کو اس پر ابھارنا ہے۔ جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی اولاد کو اللہ کی نظر کیا، کل پڑھا تھا نا ہم نے، اسی طرح اپنے بچوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح اپنے بچوں کو صرف اپنی ذاتی خدمت کے بجائے اللہ کی دین کی خدمت میں وقف کرنا بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنا آرام، اپنی نیند میں سے کچھ قربان کر کے اللہ کی خاطر کھڑے ہو کر قیام کرنا، جیسے ابھی کر رہے ہیں نا رمضانوں میں، یہ سب بھی اسی میں آتا ہے۔ اپنے اوقات، اپنی دل پسند چیز، مشغولیات، وقت نکال کر سنجیدہ کام یعنی دین کی تعلیم سکھانا یا سیکھنا بھی اسی میں آتا ہے، کہ اپنی من پسند چیز، اور سب سے زیادہ من پسند چیز کیا ہے ہماری دنیا، اس کو چھوڑ کر آخرت کی طرف آنا۔ مال، اولاد، اپنا آرام، نیند، وقت، باقی وہ چیزیں جو ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا البر میں شامل ہے، کہ ہم کیا نیکی کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعلیٰ درجے کی اخلاقیات سکھاتا ہے، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جو تم پسند کرو۔ اولاد، وقت، اپنی پسندیدہ جو بھی چیزیں ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ کہنا وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب اب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کیا دینا چاہے؟ جو اپنے لیے لینا چاہتا ہے ویسا ہی اس کو دینا چاہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پر عمل کس طرح کیا آج ہم نے سنی ہے، یہ ہمارے اوپر ہے ہم کس طرح عمل کرتے ہیں۔ کون سی اپنی من پسندیدہ چیز ہے ہم خود سوچیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، یہ وہ مجھے دینے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، کہ نہیں یہ نہیں، چاہے وہ ہماری وقت، صلاحیت، یا ہماری کوئی پرسنل چیز ہو، یا ہمارا مال متاع ہو، یا ہماری کون سی ایسی چیز ہو جس کو دینا بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اپنے غلام کو 3 درہم دے کر بازار بھیجا کہ جاؤ کپڑا لاؤ۔ جب وہ لے آیا تو اس میں سے ایک کپڑا 2 درہم کا تھا اور ایک کپڑا 1 درہم کا تھا۔ دیکھ کے دونوں کی کوالٹیز پتہ چل رہی تھی، 1 درہم کا والا کون سا ہے، چھو کر اس کو محسوس کیا اور اپنے غلام سے کہا یہ 2 درہم والا تم رکھ لو کیونکہ تم نوجوان ہو، تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ 1 درہم والا مجھے دے دو، اور میرے لیے بس کہنا کہ میرے لیے بس یہ 1 درہم والا کافی ہے۔ سبحان اللہ، 2 چیزوں میں سے جو اچھی تھی، جس کی چاہت خود کو بھی، ہر انسان کو اچھی چیز کی چاہت ہوتی ہے، وہ کیا کیا؟ وہ آگے دے دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیرہاؤ کا باغ جو بہت زیادہ پھلدار تھا، اس میں میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا، جس کا پانی رسول اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیا۔ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی یہ میں دے دوں، اللہ کے لیے دے دوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ باغ تم رکھ لو، اور اس کا جو پھل ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، بار بار دو گے، بار بار اجر ملے گا، بار بار دو گے، اور اپنے سب سے بہترین چیز اپنے رشتہ داروں میں دینا۔ تو انہوں نے پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے اسے وقف کر دیا تھا۔ اللہ کے راستے میں محبوب ترین چیز خرچ کرنا وقتی طور پر تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اپنے لیے بہترین چیز رکھنا وقتی طور پر تو خوشی کا باعث بنتا ہے کہ یہ میں نے رکھ لی، لیکن بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے پاس جمع کروا دیتا تو بہتر ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس پیسے تھے اور کہیں پہ ضرورت تھی، لیکن آپ کو خود کو بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ وہ نہیں دیتے، ہوتا ہے نا ایسے معاملات کہ نہیں مجھے خود کو بھی ہے، اور وہی پیسے یا گر جائیں یا چوری ہو جائیں، پھر وہ کہتے ہیں کاش میں نے وہ صدقہ کر دیا ہوتا۔ پھر سوچتے ہیں نا بعد میں، کاش اللہ میں دے ہی دیتی، وہ وہاں تو سیو ہو جاتا۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم بعد میں کاش ہی کرتے رہ جاتے ہیں،
اور اس ٹائم بھی جا کے وہاں پہ کیا کرنا ہوگا، کاش میں نے نکالا ہوتا اپنے ہاتھ سے. کل بھی ہم نے مستقل صدقات کی آیت پڑھی، اور آج بھی جب پارا شروع ہو رہا ہے تو اس میں کیا کہہ دیا گیا کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز جو بھی تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو بس. اور جب صحابہ ایسی آیات سنتے تھے تو ان پر عمل بھی کیا کرتے تھے. یہ اللہ کی بندوں پر رحمت یہ نہیں ہے کہ جو تمہیں پسند ہے سارا دے دو، بس یہ مطالبہ کیا کہ کچھ نہ کچھ دے دو. جو بھی دو گے اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اور جو بدلہ اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. آگے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، جنہیں تم پسند کرتے ہو، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ دین لے کر آئے ہیں جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین سے ملتا جلتا نہیں ہے، کیونکہ ہماری تورات کے اندر تو یہ چیزیں حرام ہیں. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ چیزیں تو شریعت بنی اسرائیل کے اندر بھی حلال تھیں، لیکن ہوا کیا، انہیں خود یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے ان کو حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات پیش کرو. اس کی کوئی عبارت، اس کی بات بھی جو لوگ اب گمراہی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. آج بھی طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جب ان سے بولو نا اچھا لاؤ کوئی قرآن کی آیت کوئی حدیث، تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، صرف باتیں ہوتی ہیں محض وہم اور گمان. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے. کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ اس بحث میں نہیں پڑھو کہ کیا چیز حلال تھی کیا حرام تھی، بلکہ کرنا کیا چاہیے، یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام. اور بار بار کیا آتا ہے کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی، اس لیے کہ ان کی کوالٹی تھی ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. کیونکہ کہتے تھے نا یہ قبلے کی تبدیلی کے حکم کے بعد طرح طرح کی باتیں بناتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، یعنی مقام ابراہیم، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. جو داخل ہوا جتنی مرضی پریشانیاں لے کے گیا امن میں آ جاتا ہے. وہاں جا کے خوف غم پریشانیاں، اللہ میرے وہ گناہ یہ گناہ، بچوں کے غم، بھوک افلاس کے غم، سب غم ختم ہو جاتے ہیں. وہاں گئے اور پرامن ہو گئے. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچے اس کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. 5 سال بعد حج لازمی کرنا چاہیے اگر استطاعت ہو، اور کوشش اور تڑپ تو بار بار رکھنی چاہیے. اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. کہو اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ اصل چیز تو تڑپ ہے نا، اللہ تڑپ دیکھتے ہیں. تڑپ تو رکھنی چاہیے، لیکن اگر استطاعت ہو تو بار بار کیوں، کیونکہ اس گھر میں جائیں گے یہ جو پریشانیاں اور غم ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے نا پرامن ہو جائیں گے. ایمان کو بڑھاتا ہے یہ گھر. ہوتا پیسے سے نہیں ہوتا، بالکل حقیقت، بالکل بالکل بالکل. کہو اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے، خود حالانکہ تم خود اس کی راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. ہائی لائٹ کیجئے مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، صرف بنی اسرائیل کو نہیں ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو تمہاری حرکتوں سے، کیا حرکتیں ہیں، کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو، اس سے اللہ غافل نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے اہل کتاب کہتے ہیں یہود اور نصارہ کو، کیونکہ دونوں کو کتاب ملی تھی تورات اور انجیل. تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں. ہمیں بھی کہا جا رہا ہے اپنے اوپر لائیے اس آیت کو. یہ نہیں کہ بس وہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا تھا
تمہارے لیے یعنی میرے اور آپ کے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے؟ رمضان آ گیا، بڑے دیندار بن گئے، اچھی سی نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اب کیا موقع باقی ہے کہ جب کہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، تراویحوں میں بھی سن رہے ہو، دورہ قرآن میں بھی سن رہے ہو، تلاوت کا قرآن الگ اپنا پڑھ رہے ہو، اگر کچھ یاد کرنا ہے وہ الگ یاد کر رہے ہو، کتنے معاملات ہو رہے ہیں نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اب بھی کفر کی طرف چلے جاؤ گے، پھر وہی زندگی لوگے جو 11 مہینے کی پہلے گزاری تھی۔ کیوں اس قرآن کے ساتھ اللہ نے ہمارا تعلق اتنا مضبوط کیا تھا؟ تاکہ ہم باقی کے دنوں میں کو اپنے سے صحیح کر لیں، اور وہ تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ ہائی لائٹ کیجئے، کون راہ راست پالے گا؟ جو اللہ کی رسی کو تھام لے گا۔ اور کیسے تھام لے گا؟ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ، کبھی ادھر چلا کبھی ادھر چلا نہیں، وہ جو مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اللہ کی رسی کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کی شریعت، قرآن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کی بات ہے نا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دعا مانگو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت اس حال میں آ جائے۔ ہم کہتے ہیں اچھا وہ بڑی ہو جاؤں گی نا اور تھوڑی عمر نکل جائے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، پھر ایسا نماز ایسے قرآن پڑھوں گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ بہت سارے لیکچرز بھیجے جاتے ہیں واٹس ایپ پہ، کہتے ہیں اچھا یہ ابھی ہم نے سیو کر لی، یہ ہم رمضان کے بعد سکون سے سنیں گے، ابھی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں سنیں گے۔ وہ بات پتہ نہیں کب آ جائے، جو نیکی کا موقع آ جائے کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے آپ کی کوشش تھی لیکن آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ نے نیت ہی یہ کر لی کہ اس کو تو میں نے بعد میں رکھنا ہے، ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں، تو ٹائم تو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ ہائی لائٹ کیجئے یہ اللہ کی رسی کیا چیز ہوتی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب سے کہا جا رہا ہے کہ اس رسی کو تھام لو گے، اور یہ اس رسی سے مراد قرآن ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ پڑ جاؤ، کس کے پاس جائیں کس کی سنیں نہیں، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ ہم سب کو بھی بچا لیا نا رمضان دے کے، ہم سب بھی کھڑے تھے۔ کہا تو صحابہ کرام سے جا رہا ہے کہ جب دین نہیں آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے تھے، تو اوس اور خزرج جنہیں انصار کہا جاتا ہے، یہ دو قبیلے تھے، اور ان میں اتنی لڑائی چلی آ رہی تھی، اتنی لڑائی چلی آ رہی تھی کہ 100 سال سے صرف لڑے ہی جا رہے تھے، اور دین آنے کے بعد آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نشانیاں بتائی جاتی ہیں شاید تمہیں نظر آئے۔ رمضان سے پہلے کسی بارے میں آپ کے دل میں بڑا کوئی بغض آیا ہوا تھا، رمضان آیا ختم ہوا، اللہ کی رحمت سے بھائی بھائی بن جاتا ہے نا انسان، نہیں اللہ میں نے آپ کی خاطر معاف کر دیا، کے بارے میں ہوتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت سے ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ ٹھیک ہے امت مسلمہ ایک بڑے لیول پہ تو کر رہی ہے، لیکن ہر بندے کو، ہر امتی کو یہ کام کرنا ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ کہہ رہے ہیں بس وہی کامیاب ہیں۔
کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے. پتہ چل گیا تھا حق کیا ہے، پھر بھی اختلافات میں پڑے رہے. کسی کوئی ایسا ہوتا ہے نا قرآن اور سنت کی واضح آیت سامنے آ جاتی ہے پھر بھی نہیں مان رہا ہوتا، پھر اختلافات میں پڑا ہوتا ہے. جبکہ کچھ لوگ سرخ، اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں سرخ روح لوگوں میں شامل کریں جن کا منہ کالا ہوگا. ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. تمہارے پاس تو قرآن آیا تھا، تم تو جانتے تھے، تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے تھے. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کی دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ نہیں ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا کہ اللہ ہمیں جبرن اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، بلکہ اللہ کیا کہہ رہے؟ یہ تو اللہ کے ارشادات ہیں جو اللہ صحیح صحیح کیوں سنا رہے ہیں؟ تاکہ ہم یہاں پر رہ کر اس جنت کی تیاری کریں. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو. تم کون؟ ہم سب، جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. ہم تو اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے. آج ہمیں کیا کام دیا گیا؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے اندر؟ آیت نمبر 108 اور 9. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، یعنی امت مسلمہ تم ہو، جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. کیا کام کرنا تھا تم نے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ سنا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسان کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. کوئی بھی قوم کب مغلوب ہوتی ہے؟ جب وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتی ہے اور اللہ کی آیات سے کفر کرتی ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. واللہ علیم بالمتقین. کسی کو بتائیں یا نہیں بتائیں، اگر ہم تقوی والے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اسے خوب اچھی طرح جانتا ہوں. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. یعنی وہ لوگ جو صرف دنیا پہ خرچ کر رہے ہیں، بہت سارا پیسہ ہے بس گھومنا پھرنا، بہت سارا پیسہ ہے بس طرح طرح کے جوتے خرید لیے، بس کسی بھی چیز کا ایک کریز ہے کہ یہ خرید لیں یہ خرید لیں یہ خرید لیں، صرف دنیا کی زندگی پہ مال لگ رہا ہے. اب یہاں گھومنے چلے گئے، اب یہ کر لیا وہ کر لیا، اب یہ بھی خرید لیں، عیش و آرام کی زندگی میں لگ گئے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کے پاس ایک کھیتی ہے اس پہ چلے جنہوں نے اپنے اوپر خوب ظلم کر لیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. جو نہیں نکالتے زکوٰۃ فرض ہے اور پھر بھی نہیں نکالتے اپنے مال میں سے، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ. ہم سے کہا جا رہا ہے کن کو رازدار بناؤ؟
اپنی جماعت کے لوگوں کو سوا، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، یعنی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو اور ہم جو ہے اس کے اوپر کفار کی طرف اور یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ اللہ کہتے ہیں انہیں رازدار نہ بناؤ، اور اسی طرح ہمیں بھی کسی ایسے دوست کو، کسی ایسی ملنے جلنے والی کو جو دین کے اوپر نہ ہو، نہ اسے دوست بنائیں، نہ انہیں اپنے راز بتائیں، اپنی پرسنل باتیں کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں بتانے کی۔ وہ کیا کریں گے، یہاں سے آپ کی سنیں گے اچھی اچھی کر کے اور آگے جا کے بیان کریں گے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہ ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، کب کون کیا کر رہا ہے، اب اس کے پاس کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، کہاں گئی تھی، کہاں نہیں گئی تھی۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اللہ نے تو ہمیں سمجھا دیا۔ آج ہمارا کیا حال ہو گیا، پہلے تو چلو وہ ٹو میں لگے رہتے تھے کیا پتہ چلے، آج ہم خود ہی دکھانے لگ گئے، اب ہم نے یہ کھا لیا، اب یہ چیز ڈن، یہ چیز ڈن، اب تو اس کے میسیجز ہیں پہلی سیری ڈن، پہلی سیری ڈن، اس کا کیا میننگس ہے؟ تو بس نہیں چل رہا کہ ہر ایک بات جو چل رہی ہے اس کو اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا جائے، یعنی ہم خود تو دکھاوا کرنے لگ گئے، پھر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ رحمتیں اور برکتیں چلی گئیں۔ نظر تو ہم نے خود لگوائی دکھا دکھا کے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے تم عقل رکھتے ہو تو تمہیں بتا دیا گیا ہے، تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ چلیں جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے، تم ان سے محبت رکھتے ہو، آپ کو بڑی محبت ہے ان سے، وہ فلاں، نہیں نہیں بہت اچھی ہے، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم کتب آسمانی کو مانتے ہو، جبکہ وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ پچھلے تمام انبیاء برحق آئے، تورات، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحیفے جو کچھ بھی نازل ہوا ہمارا سب ان سب پر ایمان ہے، لیکن یہ کرتے ہیں سارا ہمارے نبی کو نہیں مانا انہوں نے۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ یہ غصہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے غصہ؟ غصے میں انسان جلنے مرنے تک پہ آ جاتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ کرنے کا کام کیا ملا؟ صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ کچھ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ صبر نہیں کرتے، یعنی متقی ہوتے ہیں، صبر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صابر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن متقی نہیں ہوتے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ سکھا رہے ہیں کہ صابرین اور متقین دونوں بنو، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، یعنی اللہ کو سب خبر ہے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور خود احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اب یہاں سے جنگ بدر کا ذکر شروع ہو رہا ہے قرآن کے اندر کہ اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو، یاد دلاؤ کہ وہ موقع کیا تھا، وہ جنگ کیا تھی جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ پہلی جنگ تھی جو اسلام آنے کے بعد کفار اور مسلمان کے درمیان ہوئی تھی، اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے، اور سوری احد کے میدان کی بات ہو رہی ہے نا، تو دوسری جنگ تھی، ٹھیک ہے، احد کی بات ہو رہی ہے، بدر کی نہیں۔ اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے، احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے
اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو۔ اے نبی، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی ہے؟ کافی نہیں ہے کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3,000 نہیں 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کر دے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے، اور یہ مدد تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ یہ جب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے سامنے کے دان شہید ہوئے تھے، اور بہت زیادہ خون بھی نکلا تھا، بہت زیادہ اس جنگ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ انہیں کیسے اس قوم کو ہدایت ملے گی جو اپنے نبی کے اوپر انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ہوا کہتا جنگ احد کے اندر جنگ جیتتے جیتتے بالکل کامیابی کی طرف آتے آتے، اور اینڈ پہ صرف چند مسلمانوں کی، آپ انہیں کہہ لیں کہ نافرمانی تو نہیں، بس ان سے ایک بھول ہو گئی، ایک چوک ہو گئی، کیونکہ صحابہ تھے سارے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، تو بس اس کی وجہ سے ایک جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ مسلمان ہار گئے تھے، اور بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اس جنگ کے اندر۔ اے لوگوں، اور پھر یہ خبر پھیل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے اوپر سب بیٹھ گئے تھے کہ کام تو ہم دین کا اللہ کے نبی کے لیے کر رہے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، وہ ہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں۔ اس پر بھی اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ جو کوئی دین کے لیے کام کرتا ہے وہ تو کرتا چلے جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ ہائی لائٹ کیجئے کن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے خرچ کرنا خوشحالی میں نا، وہ تو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، اور ایک کیا ہے، ایک کب خرچ کر رہے ہیں، کم میں بھی خرچ کرنے ہیں، یعنی خود اس کو بہت زیادہ اجر ہے۔ اور پھر اس آیت کو ہائی لائٹ کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ غصے کو پی جانا، اتنی تیزی سے آتا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کر جاتے ہیں غصے کے اوپر، اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ غصہ پی جانے سے پھر کیا ہوگا، جب غصہ ہی نہیں رہا پھر قصور معاف ہو جائیں گے، اور اگر غصہ نہیں پی پائے تو پھر کیا ہوگا، پھر معاف کرنے کی بھی کیفیت نہیں آئے گی، وہ معاف کرنے کی صلاحیت آئے گی ہی نہیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوری، اسی آیت پہ آیت نمبر 143 134 134 سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، خواہ
مال ہے تو بھی دیتے ہیں، اچھا بہت زیادہ ہے تب بھی دیتے ہیں، تنگی ہے تب بھی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، خوشیاں آئیں تب بھی نکال رہے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت کو لکھ کر نا اپنے کہیں پہ بھی لگا لیں۔ یہ ہم پڑھتے ہر سال ہیں، یعنی شعور کے ساتھ اس طرح، ویسے تو ہر وقت تلاوت ہو رہی ہوتی لیکن یاد ہمیں کچھ نہیں رہتا۔ سب سے مشکل آج کل کے دور میں یہ غصے کو پی جانا ہوتا ہے۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن واقعی جب آ رہا ہو اس ٹائم، اور اس کے لیے کیا ہے، ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لیں، وضو کر لیں، اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے منع ہے، تو پانی جو ہے وہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور اسی طرح بہت شدید غصہ ہے پھر کیا کریں، 2 نفل پڑھنا شروع کر دیں، اس سے بھی بہت جلدی آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اور پھر دعا بھی مانگا کریں کہ رب العالمین مجھے درگزر کرنے والا بنا، کیونکہ غصے کو پئیں گے تو پھر یہ والی کوالٹی آئے گی کہ وہ دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو پسند ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ میں آپ کی پسندیدہ بندی بن جاؤں، میں اللہ میں آپ کے پسندیدہ ہوں، تو اللہ کہنا واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے قصور معاف کر جائیں۔ ٹھیک ہے اس میں عیب تھے، ٹھیک ہے اس نے غلط کیا تھا، ٹھیک ہے اس کی غلطی تھی، لیکن ان کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ، اللہ کہہ رہے ہیں وہ نیک لوگ ہیں، اللہ کو پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی ایسا کام ہو گیا یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو معاً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ میں کس طرف چل پڑی، میرا راستہ تو یہ نہیں تھا، کسی ایسی چیز کا ارادہ نہیں تھا دیکھنے کا، یا کچھ بھی، کوئی بھی گناہ آپ یاد کر لیں، فحش گناہ کی بات کریں، وہ ان کی نظریں اس طرف چلی گئی، ذرا سا دل لگنے لگا، فوراً یاد آ گیا نہیں نہیں میں کس طرف آ گئی، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے نہیں بنایا، مان فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے غلطی سے ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور وہ کبھی دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، ہاں میں نے وہ بھی گناہ کیے ہیں وہ بھی گناہ کیے ہیں، کبھی نہیں کہتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمال کرنے والوں کے لیے، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر تو دیکھ لو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت، یعنی ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پر، اور اس کے اندر قبرستان بھی آ جاتے ہیں، تو پتہ چلے کہ یہ بھی تو ہم سے پہلے کے لوگ تھے، جہاں پر عذاب آئے ہوں، جو قومیں ہستیاں صفحہ ہستی سے ہی ختم ہو گئی ہوں، ہم وہاں جا کے بھی سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، یعنی یہ جنگ احد کی طرف اشارہ تھا کہ ابھی مسلمان ایک دم دل شکستہ جا رہے، ایک تو مسلمانوں کا نقصان اتنا زیادہ ہوا، پھر جنگ ہار گئے، تو اللہ کہنے دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پورا سب کچھ تیار ہو پھر وہ کام نہ ہو پائے، اب انہیں بھی یہی یقین تھا کہ اللہ کا تو وعدہ ہے، ابھی بدر کے اندر تو اللہ نے مدد کی تھی، ہم 313 تھے، اللہ نے مدد کی تھی، تو یہ کیا ہو گیا، ایک فطری کیفیت تھی نا تمام صحابہ کرام کی۔ اللہ کہتے ہیں دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کبھی بھی وقتی طور پر کوئی ایسی نا امیدی نظر آ رہی ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا، اس میں کیا نہیں، اللہ ضرور مدد کریں گے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اگر تم مومن ہو اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی تھی، کب، بدر میں۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، زمانے کے نشیب و فراز، کبھی اچھا ہی مل جانا کبھی نہیں ملنا، یہ سب کیوں ہے؟ اگر دونوں جنگیں ہی جیت جاتے ہیں مسلمانوں میں، ہو سکتا ہے غرور آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کیا دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک جنگ تو جیت لی، دوسرے میں اللہ کیا دیکھنے چاہتے تھے کہ تم میں سچے مومن کون ہے، اور کچھ نہ کچھ سکھانا بھی چاہتے تھے، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں۔
جو واقعی دین کے لیے کام کرتے ہیں وہ پھر ہٹیں گے نہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کو سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہم سب سے کہا جا رہا ہے، سوچئے، کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں وہ کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ محمد اس کی سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بات پھیل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو یاد رکھو، جو کوئی الٹا پھرے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ انتقال، جی، اس وقت مدینے والے کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اس آیت کو جانتے ہی نہیں، پھر ہر شخص کے زبان پر یہی آیت تلاوت۔ ہاں ہاں جی، دنیا سے چلے گئے، وہ کہ حضرت، اور انہوں نے یہ نہیں کہ جا کے حضرت عمر کو سمجھانے لگ جاتے، وہ آرام سے ممبر کی طرف گئے حضرت ابو بکر صدیق، اور اس آیت کو انہوں نے تلاوت کی اور ایک چھوٹا سا خطبہ دیا نا، تو فوراً سب لوگ جو ہے، حضرت عمر بھی فوراً جو ہے، کیونکہ جذباتی کیفیت ایسی تھی نا، محبت ایسی تھی، تو حضرت عمر تو تلوار لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگا اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا یہ تو غلط بات پھیل رہی ہے، وہ فوراً گئے اور انہوں نے اس آیت کو تلاوت کیا، تو سب کے مدینے والوں کے سب کے منہ پہ پھر یہی آیت تھی کہ جو کوئی اللہ کے لیے کام کرے گا تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ دین باقی رہے گا، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، اپنے لیے سوچیں ہم، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، پھر یہ کہنا کاش میں نہیں جاتی، پھر یہ نہیں ہوتا، جس کی جہاں لکھی ہے اس کو وہاں پہنچ جانا ہے، وہ نہیں گیا ہوتا گھر میں بیٹھا ہوا تھا، یہ وہ، جس کا جہاں ٹائم آ گیا اس نے وہاں پہنچ جانا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا، اصل چیز کیا ہے، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا۔ اپنی دنیا کے کاموں کی نیت بھی کیا کر لیں، اللہ آخرت میں اجر چاہیے، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ شاکرین کی بات ہو رہی ہے، ہر وقت شکر۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیاں کوتاہیاں، ہائی لائٹ کیجئے، آیت نمبر 147 دعا آ رہی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں ان سے درگزر فرما دیجئے، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا، آپ نے ایک حدود بتائی ہے، ایک حد بتائی ہے، لیکن ہم کام کرتے ہیں اس میں ضرور تجاوز کر جاتے ہیں، اسے معاف کر دیجئے، ہمارے قدم جما دیجئے، کس پر، نیکیوں پر، دین پر، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ اپنی دعائیں روز کی سوچئے، کتنی دعا مانگتے ہیں ہم کہ اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ کل کی دعا میں بھی تھی یہی بات، آج بھی یہی بات ہے، کرتے ہیں ہم، اس لیے بولتے ہیں قرآن دعاؤں کو سیکھ کے یاد کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے، مانگیے، کیونکہ ہم نہیں مانگتے۔ اگر ہم مانگتے ہوتے کہ اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے، مدد ہو رہی ہوتی، ہم نے تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے یہ محسوس ہی کرنا چھوڑ دیا، بس جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا ابھی پیچھے پاروں میں، بھیڑ چال، چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ تو آج کے پارے کی دعا یہی والی انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ یاد کریں،
آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک لوگ پسند ہیں، کیسے؟ جو یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشارے پر چلو گے، آیت نمبر 148 49 سورہ آل عمران، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں اور تم نامراد ہو جاؤ گے، ان کی باتیں غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کو کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری قیام گاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، جنگ احد کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے کیا کر رہے تھے؟ تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا۔ اصل چیز کیا ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں اٹھنا، اس دربے سے بس یہاں جو نافرمانی ہو گئی نا، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کہہ رہے ہیں وہاں تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور ایک دوسرے میں اختلاف جب آ جاتا ہے پھر کام بگڑتے ہیں۔ جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ یہ سب بھی کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ ہائی لائٹ کیجئے، قصور ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ اب یہ بندہ میرا پلٹ آئے گا۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، کب؟ جنگ احد میں، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، غم پر غم، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یہ غم پر غم کیا چیز تھے؟ اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے نقصانات پر غم نہ کریں، اس لیے وہ غم پر غم ڈالتا ہے۔ یعنی جو غم آتے ہیں یہ ہمارے لیے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ بندہ غم سہنے کا عادی ہو اور اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ غم کے نقصانات، غم، اگر آپ غم کی کیفیت میں رہیں، بس کیا کروں، یہ ہو گیا حادثہ، وہ چلے گیا، تو پھر اس سے کیا ہوتی ہے؟ تنگی پیدا ہوتی ہے، مفید کاموں سے انسان رک جاتا ہے، انسان کے اندر نفسیاتی گرہ لگ جاتی ہے، نیکی کے مواقع چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگیں، اپنے نفس کو دعا کے ساتھ کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتی ہوں دکھ اور غم سے۔ یہ کنستین دعا کے اندر بھی یہ دعا آتی ہے صبح شام کے اذکار میں۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت تاریکی کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اونگ ہلکی سی کیوں دی تھی؟ تاکہ فریش ہو جائیں۔ مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان سے کہو دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ کھپٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ کہ کون کتنا صرف باتیں ہی بنا رہے تھے کہ ہاں ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، یا واقعی لوگ دین کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا تھا کہ کھوٹ کھپٹ سب نکال دیں۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کی 3 پیٹھ پھیر گئے تھے
ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے۔ ہائی لائٹ کیجیے، یہ باتیں کون کرتے ہیں؟ کافر کیا کرتے تھے۔ ورنہ اصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ ایک چیز ہے اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے مرنا، اور ایک ہے ویسے ہی مرنا۔ تو اللہ کہہ رہے خواہ تم مارے جاؤ یا مر جاؤ، آنا تو واپسی ہے ہی۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ کسی کو نرمی مل جانا۔ دعا مانگیے اپنے لیے، اللہ ہمیں نرمی عاجزی عطا کیجیے۔ ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گردن پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حکم دعائے مغفرت کرو اور دین کے کاموں میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان صحابہ کرام کو معاف بھی کر دیجئے، ان کے لیے دعا بھی کیجئے، اور ان کو اب واپس اسی طرح مشوروں میں شریک رکھیے۔ ہم اپنے لیے سوچیں، ہم معاف تو کر دیتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ ان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ نہیں بھائی، اب مجھے اس سے بچ کے رہنا ہے، اس نے اس ٹائم میری بات نہیں سنی تھی، میں نے اس کو سمجھایا، یہ تو سنتی نہیں ہے، اب میں نے اسے کچھ بولنا ہی نہیں ہے۔ اب ایسے کر لیتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، ان کو ساتھ ساتھ بھی رکھو۔ اگر ہم اس طرح چھوڑ دیں گے پھر ان کی تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتے ہیں معاف کرو تو ایسے معاف کرو کہ بالکل معاف کر دو۔ ہم دل میں کہیں نہ کہیں بات رکھے ہوتے ہیں۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدر جہاں فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ ہائی لائٹ کیجئے، صرف جنگ احد والوں کی باتیں نہیں ہیں، صرف صحابہ کرام کی نہیں ہیں، اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے، ہم سب کیا کر رہے ہیں۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے۔ ہم سب پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اور پھر اصل چیز کیا کہ پیغمبر نے آ کے کیا کیا؟ آیات سنائی، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، کیسے؟ گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لاتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اب بھی جو لوگ کتاب اور حکمت کی باتوں سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے دور ہے، تو اب بھی وہ جہالت کے اندھیروں میں ہی ہیں، کیونکہ نبی کیوں آئے؟ تاکہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال دیں۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا اور اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن کون ہے اور منافق کون۔ اللہ کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ کہ منافقت کتنی ہے اور مومن کون ہے، کیونکہ یاد رکھیے اگر دلوں میں منافقت ہو تو نیکی کے مواقع بھی چھین لیے جاتے ہیں، پھر نہیں ملتے، اور پھر نیکی کی توفیق، پھر اللہ نیکی کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟
حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ ہمارے ہی اپنا کہیں نہ کہیں قصور ہوتا ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ وہ منافق کے جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اب منافقوں نے کیا کہا؟ اپنا ایک گروہ لے کر الگ ہو گئے، کہنے لگے اگر ہمیں پتا ہوتا آج جنگ ہوگی تو ہم تو ضرور ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اور وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے، اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے، اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یعنی شہید کی موت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح وہاں پر زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جب اللہ کہیں گے نا کہ کوئی دنیا میں جانا چاہتا ہے تو کوئی بھی نہیں واپس آنا چاہے گا سوائے شہید کے، وہ کیا کہے گا؟ اللہ میں بار بار جاؤں اور تیری راہ میں بار بار شہید ہوں، کیونکہ جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی جو جان کنی کا عالم ہوتا ہے وہ اللہ بڑا ہی پر لطف بنا دیتے ہیں۔ ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ہائی لائٹ کیجئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے بس اللہ کافی ہے۔ کیا کہہ دیا؟ لوگوں نے کہا بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، کہنے لگے نہیں بس ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا توکل، ان کا بھروسہ اپنے رب پر تھا، انہوں نے وکیل اپنا کارساز اللہ کو بنا لیا تھا۔ ہم کسی کو وکیل بنائیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کہیں نہیں جانا پڑتا، سارا کام آپ کا وکیل کر دیتے ہیں نا۔ انہوں نے اپنا کارساز کس کو بنا لیا؟ اللہ کو۔ ان کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ خواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ ہم سب سے کہا جا رہا ہے، ہائی لائٹ کیجئے، کیا؟ لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا، یعنی اللہ سے۔ اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو، تمہارے اندر صاحب ایمان ہے، ایمان والے واقعی ہو، تو ڈر کس کا ہو؟ اللہ کا۔ اے پیغمبر جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ ہم دنیا کو دیکھ کر مرعوب ہو رہے ہوتے ہیں نا، اس کو سب کچھ ملا ہوا ہے، آج کفار کے پاس سارا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اور ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، ان کو تو سب کچھ ملا ہوا ہے، یہ اللہ کو مانتے بھی نہیں اور پھر بھی سب کچھ ہے۔ اللہ کہیں گے اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، کچھ نہیں ہے وہاں پہ، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا
جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی غم ہو، یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ اگر کسی وقت میں پریشانی کی حالت ہے، کسی وقت میں غم کی حالت ہے، تو اللہ مومنوں کو ہر وقت تھوڑی سال میں رکھتے ہیں۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ ہم آج دعا مانگتے کہتے ہیں کب پوری ہوگی؟ اللہ کہہ رہے مومنوں کو اس حال میں نہیں رکھے گا، ضرور نکالیں گے، لیکن یہ کیا کہ کب پوری ہوگی؟ اللہ غیب پر نہیں مطلع کرتے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ ایمان اور خدا ترسی یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں اور اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے۔ اللہ نے دیا اور پھر بھی خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، بخل کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے ہی کام کا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی نہیں ہے، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ نہیں نکالیں زکوٰۃ، پھر کیا ہوگا؟ یہی سارا کچھ طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون کہاں کتنا خرچ کر رہا ہے، کس کی زکوٰۃ کتنی باقی ہے، کتنی دے دی، سب اللہ کو خبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے۔ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہود؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا تمہارے رب کو ہم سے چاہیے، کیونکہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے نا، جو اللہ کو دے گا، اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے کو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کہنے لگے اچھا اللہ کو یہ ضرورت ہے ہم سے لینا ہے، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی یہ باتیں ہم نے لکھ لی ہیں، اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں یہی ہوتا تھا۔ ایسے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ یعنی یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم تمہارے رسول کو اس لیے نہیں مان رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ایک آگ آئے اور وہ آ کر اس قربانی کو نہ کھا جائے، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو ایسا ہوتا رہا، بہت سے رسول آئے جو یہی نشانیاں بھی لے کر آئے، تب تو نہیں مانا تھا۔ وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ ہائی لائٹ کیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو مرنا ہے۔ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، جو نہیں ہیں، جو بھی دنیا کے اندر آ گئے، ان سب نے جانا ہے، اور جا کر کیا کرنا ہے؟ پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ جو کچھ کیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کامیاب دراصل وہ ہے، دنیا میں کہتے ہیں نا کامیابی کے راز پتہ چل جائیں، کون کامیاب ہے، کس کے پاس کتنی کامیابی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں، اللہ آج بتا رہے ہیں کامیاب کون ہے۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے۔ جانا تو ہے، واپسی تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کامیاب کون ہے؟ جو وہاں بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب کی چیز ہے، یہ تو بس ختم ہو جانے والی چیز ہے، دھوکہ دے جائے گی، ختم، اس کو چھوڑ کے جانا۔ ہم اسی دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ آیت نمبر 159، تب لُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔
دین کی طرف آؤ گے تکلیف دہ باتیں ہوں گی، ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ صبر کرنا اور متقی بننا۔ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، آسان نہیں ہوتا، کسی کی باتوں پر صبر کر جانا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ کرے ہے، یہ کیا ہے؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بہت بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا، تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے تھے کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کی ہی نہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، اور زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ اہل کتاب کیا چاہتے؟ اللہ نے ان کو کام دیا تھا کہ کیا کرنا؟ کتاب کی تعلیمات کو عام کرنا، اس کو تو رکھ دیا، پس پش ڈال دیا، بھول بھال گئے اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ بس ایسی باتیں لوگوں کو بتانا، دنیا کے ایسے فائدے بتانا جس سے فائدہ مل جائے، اور پھر ایسے کام کرنے چاہتے، ایسے نام کرنا چاہتے جس سے ان کے نام بہت ہو جائیں، ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کیے ہی نہ ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کتاب کے پڑھنے پڑھانے کو، اس کو آگے پھیلانے کو سب ختم، پوری کہاں تک کی پڑھائیاں کروا دی جاتی ہیں، پورا میٹرک ہو جاتا ہے، ایم اے ہو جاتا ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں کہ اس طرح کبھی ترجمہ پڑھایا جاتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں، آخری رکوع شروع ہو رہا ہے نا ایسے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اس رکوع کو پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب سحری میں اٹھ رہے ہیں تو ابھی سے اپنے موبائلز میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا اس کو نکال کے رکھیے کہ ہم نے لازمی سننا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آیات ہیں، کیوں ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو پڑھا کرتے تھے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی رات کو جب اٹھ رہے ہیں تو سوچیں کہ یہ رات اللہ لائے تھے، پھر یہ دن اللہ لے آتے ہیں۔ کبھی ہم غور و فکر کرتے ہیں؟ ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ کھانا پکا لیا، وہ ساری چیزیں فریج کے اندر رکھ دیں، یہ کر لیا، وہ کر لیا، صبح ناشتے کے اندر کیا پکانا ہے، کس بچے کو کیا دینا ہے، کس کا کیا کرنا ہے، ہماری یہی مسائل میں ختم ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں رات اور دن، یعنی وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ یہ رات آپ لے کر آئے اور پھر یہ باری باری روزانہ آ جاتا ہے، اور پھر آپ نے یہ رات دوبارہ دی، آپ نے مجھے آج کے دن اٹھایا، نہ اٹھاتے میرے تو کوئی اختیار نہیں تھا، آپ نہ اٹھاتے تو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ 3 ہی حالتوں میں ہوتا ہے انسان، کون کون سے؟ یا اٹھا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا، اور وہ تینوں حالت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور جو زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں اور غور و فکر بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے ہر چیز بنائی ہے، اور وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے بے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا۔ کب بولیں گے؟ جب ان پہ غور و فکر کریں گے۔ تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ دعا مانگیے، چلتے پھرتے دعا مانگا کریں، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کیجیے گا۔
خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارا ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں۔ تم اچھے کرتے ہو تو بالکل اس سب کو دیکھا جائے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم بس ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت ہائی لائٹ کیجئے۔ اول تو یہ پورا ہی رکو، لیکن اس آیت کو سوچیں کہ دنیا کے ملکوں میں لوگوں کی چلت پھرت، لوگوں کا چلنا پھرنا، لوگوں کو گوش ملنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے۔ کسی سے ایسے ملاقات ہو گئی، سارا دن آپ اس کی اسی کے خیالات میں رہے ہیں، اس کے پاس تو فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اللہ واپس یاد دلانا ہے، دیکھو تم کدھر لگ گئے۔ جب اگر روز اس رکوع کو پڑھیں گے کہ چلت پھرت اس میں دھوکے میں نہ ڈالے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، کن لوگوں کو دیکھو، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب متقی بننے کا یہ مقصد نہیں کہ بس نہیں، نہ میں نے شادی کرنی ہے اور نہ میں نے کوئی اور کام کرنا ہے، میں تو بڑی متقی ہوں، بس میں ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئی، مجھے لوگوں سے نہیں ملنا۔ سب سے آسان کام ہے یہ والا تو، کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں، لوگوں کے اندر رہیں گے تو لوگوں کی باتوں پر صبر کریں گے تو اجر ہے نا۔ جب آپ لوگوں کے پاس ہی نہیں گئے، ایک کونے میں بیٹھ کے اپنی عبادت کرتے رہے، تو کیا اجر مل رہا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے ایک عبادت گزار تھے، لیکن اجر کس چیز پہ؟ متقی یہ نہیں ہے، متقی لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ان کی باتوں کو بھی سنتا ہے، ان کو سہتا بھی ہے۔ وہ غصے کو کب پیے گا؟ جب کسی پہ غصہ آئے گا تو پیے گا نا۔ وہ لوگوں کے قصور کو کب معاف کرے گا؟ جب اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی تو معاف کرے گا نا۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے صبر سے کام لو، ہر معاملے میں صبر، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، جہاں موقع ملے حق کی خدمت، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ کیسا ڈر؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو آپ اس ٹائم آپ کا رمضان کے اندر ڈر ہے نا، یہی والا ڈر چاہیے۔ سورہ نساء شروع ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جو کچھ پڑھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ ہمارے ذہن سے نکل گیا اس کی بار بار یا حد دہانی کرنے والا بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربانی اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ پیچھے بھی یہی بات تھی، سورہ آل عمران کا اینڈ بھی اسی بات پہ تھا، یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حضرت حوا علیہ السلام، اور دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔
یہ آیت خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور کیا بتایا جاتا ہے، نہ لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کیا بتا رہے ہیں اس کے اندر، نہ لڑکے کو پتہ ہوتا ہے، نہ آئے ہوئے مہمانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔ شادی ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے حق مانگے جائیں گے، حقوق زوجین ہوں گے، ایک دوسرے سے لیا دیا جائے گا، تو کس کے ڈر سے یہ سارے معاملات صحیح ہوں گے؟ اگر اللہ کا ڈر ہوگا۔ اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، کہ آپس میں بگاڑنا پیدا کرنا یہ رشتہ جو جڑا ہے۔ یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، تم کس طرح رہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور صرف میاں بیوی کے لیے ہی نہیں، ہر ایک کے لیے اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، کب کہاں کیا کام کر رہے ہو۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یتیموں کی کفالت کرنی پڑے اور ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو اور جلدی جلدی کھا لو، تو اللہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ ہمارے سب نے اوپر والی آیت تو یاد کری بھی ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، کہ اگر ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ اللہ نے اجازت دی ہے 4 شادیاں کر لو، لیکن ساتھ میں کیا کہا، عدل بھی کرنا، برابری رکھنا۔ یا ان عورتوں کی زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ آج ہمارے عورتوں کو اسی پر شکوا ہے کہ اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت کیوں دے دی؟ اللہ نے مرد کو پیدا کیا، اللہ جانتا ہے اس کی فطرت ہے، ہم نہیں اسے صحیح راستے کی طرف جانے کی اجازت دیں گے، وہ غلط کام کرے گا۔ اس لیے اللہ نے حرام سے رکنے کے لیے کیا اجازت دے دی کہ تمہیں اجازت ہے 4 نکاح کر لینا، لیکن حرام کی طرف نہ جانا کہ بیویوں کو چیٹ کر کے کوئی اور کام کر رہے ہو۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اور اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، کیسے کہ اب یہ بڑے ہو گئے یا نہیں، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہوگا وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ لوگوں کو بھی گواہ بنا لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء میں وراثت کا قانون بتایا، اور یہ قانون سارا کا سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بتایا۔ یعنی نماز کا حکم ملا، نماز کا طریقہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اس میں کتنے حصے کس کو دینے ہیں، کس طرح وراثت تقسیم ہوگی، سب اللہ نے خود بتایا۔ اور جو چیز اللہ نے خود بتائی ہوتی ہے قرآن کے اندر وہ کیا کہلاتی ہے؟ فرض۔ تو وراثت کا قانون کیا ہے؟ فرض ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ہائی لائٹ کیجئے، اللہ نے دیا ہے بیٹیوں کو حصہ۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، وہ ان کی شادیوں پہ خرچ کر دیا تھا نا، تو اب انہیں حصے نہیں دینے، نہ دیں شادیوں پہ لیکن حصے ضرور دیں۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانو سو کسی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے، کیونکہ اب اگر کوئی یتیم ہے اس کا حصہ نہیں نکل رہا اس کی وراثت میں سے، اب کیا کرو؟ اللہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی یتیم ہے تو پھر اس کو بھی دو۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا۔ اور راستے کی بات کریں، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ہائے ہائے، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔
تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو، والدین ہی اس کے وارث ہوں، یعنی ایک ایسا لڑکا تھا جس کی شادی ہوئی نہیں یا اس کے بچے نہیں تھے، صرف والدین اس کے وارث تھے، تو پھر کیا ہو؟ والدین ہی اسی کے وارث ہوں تو ماں کا 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ یعنی وراثت کب تقسیم ہوگی؟ سب سے پہلے میت کے قرض اور وصیت ادا کیا جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ دوبارہ آیا، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں اولاد نہ ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور جو قرض انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ یعنی عورت نے بھی اگر وصیت کی ہوگی اس کو بھی پورا کیا جائے گا، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوگی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، اور بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے پوری کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور ہر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اسے اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اس سے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت بھی سورہ نور کی آیت کے ساتھ منسوخ ہے، یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن اس کا حکم اب نہیں مانا جاتا۔ یہ زنا کے متعلق ابتدائی حکم تھا، بعد میں سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، تو پھر اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں۔ ہائی لائٹ کیجئے، کب توبہ قبول ہوتی ہے؟ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اب نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل ہو گیا تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ میں کہاں چلی گئی، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، بندہ بھاگ کے آتا ہے، رجوع کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے تو اللہ پھر معاف کر دیتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کو خبر رکھنے والا ہے کہ واقعی گناہ کی طرف کتنی دل سے گیا تھا یا اس سے نادانستہ ہو گیا تھا، اور حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، اب یہاں دیکھیں ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے ہی چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی۔
جیسے فرعون نے کہا تھا نا، جب دیکھا کہ اب ڈوبنے لگا ہوں تو کہنے لگا میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا. انہوں نے کہا اب توبہ قبول نہیں ہے. اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر ہے. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی سری بد چلنے کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. ہائی لائٹ کیجئے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کے ساتھ، کن کے؟ عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھی روش، اچھے ازواجی تعلقات، بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی اور خیر رکھ دی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بیوی ایسی آ گئی یا شوہر ایسا مل گیا اب اس میں نہیں پسند آ رہی کوئی چیز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، وہ بیوی تمہیں نہیں پسند آ رہی، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. یعنی اسی کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اولاد دے دے، یا اس کے اندر کوئی اور کوالٹی ہو، اور تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو، اور تم نے اسے ڈھیر سارا مال کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. یعنی دوسری شادی کرنے لگے تو پہلی بیوی کو یہ نہیں بولیں گے میں نے تمہیں اتنا اتنا دیا تھا یہ واپس کر دو. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ آخر کار تم اس سے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. یعنی ستیلے بیٹوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ باپ کی بیویوں سے نکاح نہ کریں. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. تم پر حرام کی گئیں. کون حرام ہے؟ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہیں تم نے دودھ پلایا ہو. یعنی ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور تمہاری وہ دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی ستیلی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شوہر ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا اور تعلق زن و شوہر نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں، یعنی سگے بیٹے کی بیوی یعنی بہو. اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں. یہاں سے تو 5 پارہ شروع ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث آتی ہے کہ خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے. یعنی ایک ہی شوہر کے ساتھ ان دو کی شادی نہیں ہو سکتی. جس طرح دو بہنوں کی منع کی گئی اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کی بھی نہیں ہو سکتی. ہاں ایک کا انتقال ہو گیا، خالہ کا انتقال ہو گیا، تب بھانجی کی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں. اور اس سے کل بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور آج بھی ذرا اسی کے ساتھ آ رہی ہے یہ آیت، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہے ہر شادی شدہ عورت جس کی شادی ہوئی ہوئی ہے، وہ چاہے بھابھی لگتی ہے، چاہے وہ کزن کی بیوی لگتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، یا کوئی نہیں بھی ملنے جلنے والی عام عورت ہے، وہ بھی کس میں آئے گی؟ محرم کے رشتے میں. نہیں ہو سکتا. ہر شادی شدہ عورت ہر غیر مرد کے لیے کیسی ہے کہ یہ ایک محرمات میں آ گئی، ایک محسنات میں آ گئی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی ایسا خیال لانا چاہیے کبھی ذہن کے اندر. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محسنات. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں. اب ایسا ہوتا کہ جنگ ہوتی تو وہاں پہ ان کی شادی ہوئی بھی ہوتی تھی جہاں سے وہ آتی تھی. اس سے مستثنیٰ ہے جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. جنگ ہوئی، اب مال غنیمت کے طور پر جو عورتیں آئیں وہاں سے ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی، ان کے پہلے نکاح ختم ہو جاتے.
یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یہ اللہ نے خود بتا دیے کس سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر ان رشتوں کو اگر تقدس کے ساتھ لے کے چلا جائے تو معاشرے میں کتنی احترام کی فضا پھیلے نا۔ لیکن آج ہم دیکھیں لوگوں نے طرح طرح کے سوشل میڈیا اور کس طرح سے کس قسم کی دوستیاں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم آگے جو ہے وہ 1.25 اور 1.5 پارہ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یہ وراثت کی جب آیات پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ان میں سے کبھی گزرے ہی نہ ہوں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ بالکل کورے۔ چلیے اللہ کے نام پڑھتے ہیں سب مل کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر حکام العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر القدیم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن البارئ المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالک الملک ذو الجلال والإکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الحاد البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعاصم لی نورا اللہم آتینی نورا۔ اے اللہ کر دے ہمارے دلوں میں نور، ہماری آنکھوں میں نور، ہمارے کانوں میں نور، اور ہمارے دائیں نور اور ہمارے بائیں نور، ہمارے اوپر نور اور ہمارے نیچے نور، یا رب العالمین۔
یا رب العالمین ہمارے آگے نور کر دیجئے، یا رب العالمین ہمارے پیچھے نور کر دیجئے، یا رب العالمین ہماری زبان میں نور کر دیجئے، ہمارے پٹھے نورانی کر دیجئے، ہمارا گوشت نورانی کر دیجئے، ہمارا خون نورانی کر دیجئے، یا رب العالمین ہمارے بال نورانی کر دیجئے اور ہمارا بدن نورانی کر دیجئے، یا رب العالمین ہمارے نفس میں نور اور بہت ہی نور بخشیے، الہی ہمیں نور عطا کر دیجئے، یا رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین تیرا کلام پاک پڑھا، اسے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی، یا رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنے پاس بڑھا چڑھا کر قبول فرما لیجئے، یا رب العالمین ہمیں اپنی قرب اپنی محبت عطا کر دیجئے، یا رب العالمین ہمارے بچوں کے ایمان میں اضافہ کر دیجئے، یا رب العالمین ان کی نسلوں میں ایسے لوگ اٹھا دیجئے یا رب العالمین جو آپ کے دین کے کام کو کرنے اور کرانے والے ہوں، یا رب العالمین آج افطار کا دن ہے، یا رب العالمین یہ ساری بہنیں جو آن لائن اپنے گھروں سے سن رہی ہیں، یا رب العالمین جو یہاں آ کر بیٹھی ہیں اللہ صرف تیرے کلام کی محبت میں آ کے بیٹھی، یا رب العالمین اس قرآن کو ہم سب کی قبروں میں ہمارا ساتھی بنا دیجیے گا، یا رب العالمین ہماری قبروں میں اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دیجیے گا، یا اللہ یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے، یا رب العالمین یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کرے، یا اللہ ہمارا روزہ ہمارے لیے شفاعت کرے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا رب العالمین ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرما، اللہ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لیجئے، یا رب العالمین ہمیں اور بہترین طریقے سے عبادت کرنے کے سلیقے سکھائیے، یا رب العالمین ہمیں ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اپنا ذکر کرنے والا بنا دیجئے، یا رب العالمین ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے علاوہ جو جہاں کہیں سے ہمیں سن رہا ہے یا رب العالمین سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے، یا رب العالمین سب کے گھروں میں رزق میں وسعت عطا فرمائیے، یا رب العالمین سب کے گھروں کو شیطان کی پناہ سے محفوظ رکھیے، یا رب العالمین سب کو اپنی اطاعت اپنا قرب عطا کر دیجئے، یا رب العالمین سب کو اپنی رضا دے دیجئے، یا اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں یا رب العالمین جب ہمارے پاس ہمارے فرشتے آئیں تو وہ اس حال میں آئیں کہ ہم سے آ کے کہیں کہ اے میری بندی تو اپنے رب سے راضی، اس حال میں چل کے وہ تجھ سے راضی تھا، اے اللہ وہ ہمارے لیے یہ پیغام لے کے آئیں کہ وَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اے میرے بندے جنت میں داخل ہو جاؤ، یا اللہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، یا اللہ آج ہم نے قرآن میں ایک آیت پڑھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ ہم جانتے ہیں ہم سب نے تیرے پاس آنا ہے، یا اللہ اسی میں آگے آپ نے کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا جو آگ سے بچا لیا گیا ہے، اللہ ہم سب تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرنا، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرنا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا رب العالمین ہم سے آسان حساب لیجیے گا، یا رب العالمین ہم سے آسان حساب لیجیے گا، یا رب العالمین ہم سے آسان حساب لیجیے گا، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔